الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، عزیزان گرامی، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی مہینوں میں سے محرم کا مہینہ ہے۔ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی یکم تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی منقبت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر عمر کو طلب کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جملہ زد عام ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صرف مرید نہیں، مراد نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے یہ بات القاء فرمائی ہے کہ مکہ کی اس بستی میں دو عظمت والے بہادر نڈر سپہ سالار ہیں، اگر ان میں سے ایک اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام کو بہت بڑی عظمت اور شان اور شوکت مل سکتی ہے۔ اگر دونوں داخل ہو جائیں تو پھر تو چار چاند لگ جائیں گے، لیکن اگر ایک بھی آ جاتا ہے تو بہرحال اسلام کو ترقی مل سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی ہے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا کا جملہ ہے، اس جملے میں یہ بات موجود ہے کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، جس کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تبھی پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں یہی فرمائی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت سے نواز، بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے سے، یعنی ابو جہل جس کے باپ کا نام ہشام ہے، ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ صبح کو جون سا بھی سبب بنا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں آئے اور اسلام پڑھ کر اسلام میں کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور یوں اللہ نے اسلام کو عزت سے نوازا ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ مشرکین عرب بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، منع تھا، بائیکاٹ تھا، آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اپنی عبادت کرنی ہے، جون سی بھی عبادت کرنی ہے تو بیت اللہ سے باہر، اللہ کے گھر میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں، یہاں ہماری حکومت ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقی مسلمانوں کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیا اور خود چلے ہیں کہ آج میری موجودگی میں چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اعلانیہ عبادت ہوگی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اعلانیہ طور پہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اللہ کی عبادت کو ادا کیا ہے۔ یہی اسلام کو عزت ملنی تھی، یہی سبب بنا ہے۔ جو کل چھپ کر عبادت کرنے والے تھے، صرف عمر کے اسلام لانے کے بعد چھپ کر عبادت کرنا ختم، اب علی الاعلان عبادت کرنے لگے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، طلب کر کے لیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، آپ کے گھر میں دستک دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں موجود تھیں، آپ کے خاندان کی عورتیں تھیں، ان میں ازواج مطہرات بھی تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ عورتیں تھیں جو آپ کے رشتہ دار تھیں، اور آپ سے محو گفتگو تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام سے آئے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام تھا، دروازے پہ دستک دی اور اپنے آواز کو بلند کر کے اجازت چاہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما تھے ادھر ہی بیٹھے آپ نے آواز دے دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اندر گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، آپ کے چہرہ مبارک پر تبسم کے آثار ظاہر تھے۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہی خوش رکھے۔ آپ کا خوش آنا آپ کی خوشی، آپ کی مسرت مجھے بھلی معلوم ہو رہی ہے، اچھی معلوم ہو رہی ہے، اللہ کرے آپ ہمیشہ خوش رہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ خوش کیوں بیٹھے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قریش کی عورتیں موجود تھیں، بڑی گفتگو کر رہی تھیں، کوئی ادھر بول رہی ہے کوئی ادھر بول رہی ہے، جو ہی آپ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے نا، میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ پردے میں چلے جائیں، عمر آ رہے ہیں، پردے کی تو اس وقت اتر چکی تھی، لیکن وہ فوراً اٹھی اور دوڑتی گئی پردے کی طرف۔ تو ان کا یہ چلنے کا انداز، دوڑنے کا انداز، یہ جو صورت تھی نا، میں اس صورت کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ یہ عورتیں آپ سے کتنی ڈرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پردے کے اندر تو بات کرنی عورت سے بھی جائز ہے، اور وہ ویسے ذرا جوشیلے آدمی تھے، وہ ادھر ہی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ ہی کہتے ہیں کہ او عورتوں، تمہیں حیا نہیں آتی، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میرا ڈر تمہارے دل کے اندر زیادہ ہے، اللہ کے رسول کا ڈر نہیں ہے۔ وہ جو عورتیں تھیں نا وہ بھی بڑی بہادر تھی، وہ اندر سے بولی، کہتی ہیں کہ ہاں ہم آپ سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ آپ مزاج کی بھی سخت ہیں اور کلام کی بھی سخت ہیں۔ تو آپ کی مزاج کی جو سختی ہے نا یہ پورے مدینہ میں مشہور ہے، اور آپ کی کلام کی جو سختی ہے وہ بھی پورے مدینہ میں مشہور ہے۔ ہاں میں نے بھی سنی ہوئی ہے آپ کی مزاج کی سختی کی وجہ سے اور کلام کی سختی کی وجہ سے ہم خود بخود اندر چلی گئی ہیں، اگر آپ کی مزاج کی نرمی ہوتی تو شاید ہم اس انداز میں دوڑ کے نہ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ مزاج تھا یہ ان کے اختیار میں تھا؟ کیوں بھائی؟ نہیں، وہ تبھی مزاج تھا ان کا، بولنے کا انداز بھی سخت ہے اور ویسے ان کی عادات بھی سخت ہے، اور آپ بارہ ان کے تذکرے سنتے رہتے ہیں، کوئی بھی محاذ اس طرح کا آ گیا ہے، گڑبڑ کا محاذ ہے، سب سے پہلے تو عمر تلوار لے کر کھڑے، اول صف میں آگے آگے، اور پہل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اصل میں یہ بات ضرور ہے، جو بندہ کڑوا ہو نا اور زبان کا بھی سخت ہو، مزاج کا بھی سخت ہو، اتنی بات ضرور ہے وہ ہوتا مخلص ہے، ہوتا کیا ہے؟ مخلص۔ اب حضرت عمر کے اخلاص میں کچھ شک ہو سکتا ہے؟ لا۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، عمر چھوڑ یار، عورتوں کو چھوڑو، مجھ سے کلام کرو، گپ شپ لگاتے ہیں، مجھ سے کلام کرو، مجھ سے بات کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، عمر یہ تو عورتیں ہیں،
صنف نازک ہے، کمزور مخلوق ہے، لاچار مخلوق ہے، یہ آپ سے ڈر رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس راستے سے، جس گلی سے، جس سڑک سے، جس طریق سے عمر تو چلتا ہے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ آپ ان پہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ڈرتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ جس راستے پہ حضرت عمر چلے نا، اس راستے سے شیطان بھی نہیں چلتا۔ تو جس سے شیطان ڈرے، اس سے بڑی اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے اپنی پنجابی کہنا ہے ساڑھے تے کچھا شیطان بڑھ جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتا تھا۔ بات تو ایک ایسی عملیات کے ایک عامل بیٹھے تھے، تو بات اگرچہ وہ ہے تاریخی سی، کوئی دین کی بات تو نہیں ہے، لیکن عمر کی مزاج کے میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں۔ ایک مریض بیٹھے تھے ایک ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، کہ حکیم صاحب مجھے خواب زیادہ آتے ہیں اور مجھے احتلام زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی دوائی دو۔ وہاں ایک عمل بیٹھا تھا، یا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک بغل کے اندر عمر کا نام لکھا کرو، دوسری بغل میں عمر کا نام لکھ کر نا اشارے سے سو گئے کرو، انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ دیکھا، شیطان جو کہ عمر سے ڈرتا ہے، عمر کا نام لکھ لو اپنے پاس، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کام کوئی عمل اچھا نہیں ہے، کرنا نہیں آپ نے۔ میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے عمر کے شیطان کے ڈرنے کا تذکرہ کیا کہ شیطان اب بھی عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کے سونا۔ یہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، ہر صورت کو علیحدہ علیحدہ بستر پہ بیٹھ کر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، جسم پہ پھیر لیں۔ پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں 3 مرتبہ، ہاتھ پہ پھونک ماریں، جسم پہ پھیر دیں۔ پھر 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں اور ہاتھ پہ پھونک ماریں اور جسم پہ پھیر لیں۔ یہ طریقہ سنت نبوی ہے، بخاری میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے سوتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر کے سوئیں گے، پھر شیطان قریب آئے گا نہیں۔ اتنی بات تو ہے نا کہ عملیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کو بچاؤں گا۔ اس کے باوجود بھی آپ عمل کر کے سوتے تھے۔ آپ کی وجود کی حفاظت رب کے ذمہ، اپنے ذمہ اللہ نے لے لی ہے، اور ہماری حفاظت کی ذمہ اللہ نے تو کوئی نہیں لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب سوئیں نا تو سنت طریقے کے مطابق یہ عملیات کر کے سویا کرو، کہیں شیطان تمہارے اوپر اثر نہ کر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، یہ اس امت کی ایمانیات میں داخل ہے۔ جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ ویسے نبی مانتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، کلمہ ہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، قرآن کو بھی سچی کتاب مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہے، اللہ کو سچا خدا مانتا ہے، دین اسلام کو سچا مانتا ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو قرآن میں آ گیا ہے، اب اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف کا جو منکر ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔
اب کچھ بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائی سادے، جن کو دین کے ساتھ زیادہ شغف نہیں ہوتا ہے اور زیادہ مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، چاہے ختم نبوت کا منکر کیوں نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے۔ بہت قرآن کو دیکھو نا، وہ قرآن کا منکر ہے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، پاکستان کے قانون میں اور اللہ کے قانون کے اندر بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ اللہ کا قانون کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کے منکر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرضی چیز بیان کی ہے، لو فرضیہ ہے، جس طرح قرآن کے اندر ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس جہان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے لفسدتا، تو اللہ کہتے ہیں سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، سب ختم، خراب، برباد ہو جاتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی دنیا میں معبود کوئی اور الہ نہیں۔ یہ لو فرضیہ اگر ہوتے تو دنیا کا نظام باقی نہ ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ لو فرضیہ ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بفرض محال میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ نبی فاروق اعظم حضرت عمر ہوتا۔ جب عمر نبی نہیں بن سکے ہیں تو اس امت میں کوئی اور بھی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے؟ جس طرح وہاں خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، تبھی تو جہان کیا ہے؟ باقی ہے۔ اگر اور ہوتا تو جہان باقی نہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی اور نبوت کی ضرورت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے میرے بعد اگر ضرورت ہوتی تو عمر نبی ہوتے، لیکن ضرورت نہیں، لہذا عمر بھی نبی بن سکا نہیں۔ جو عمر نبی نہیں بن سکتا ہے تو قادیان کا مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ ہم کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ فقہاء نے تو یہاں پر بات لکھ دی ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو تم اس سے دلیل مت مانگو، دلیل نہیں مانگنی ہے، پہلے کہہ دینا کہ تو جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ دلیل تب مانگے تو ہمیں کوئی شک ہو، کوئی اجتہادی مسئلہ ہو، کوئی فروعی مسئلہ ہو، کوئی فقہ کا مسئلہ ہو، تو پھر تو دلیل ہوتی ہے کہ چلو ادھر یہ بھی آپشن ہے اور وہ بھی آپشن ہے۔ جب ایک قطعی مسئلہ ہے قرآن کے اندر کھڑا ہے اور اللہ نے نبی پاک کا نام لے کر بتا دیا ہے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اب اس سے واضح آیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک نام بتا دیا اللہ نے کہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد اور کسی نبوت کی ضرورت نہ ضرورت ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی آیا ہے۔ جو کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، توجہ میری طرف کرنا۔ یہ آگے سے بند ہے حاج صاحب، آگو بند ہے، فائدہ کو نہیں چلانے، سارے بند ہیں، بیٹھ جاؤ، آگو گتے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کرنا مسلمانوں، مومنوں، خیال کرنا، میرے بعد ثلاثون دجالون کذابون، 30 آدمی ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر 2 فتوے لگائے ہیں۔ کتنے فتوے لگائے ہیں؟ 2۔ پہلے فرمایا دجالون، وہ 30 کی 30 سب دجال ہوں گے، کذابون، اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اب
مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ نے فرمایا یہ کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے. اسود انسی تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ نے فرمایا یہ دجال بھی ہے، کذاب بھی ہے. جو آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پر یہ دو فتوے لگیں گے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو پھر مجھے کہنے دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال بھی تھا، کذاب بھی تھا. جو نبوت، نبی کے زمانے میں دو بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی نے دو فتوے لگائے اور بعد کے لیے پیشین گوئی دے گئے آئیں گے ضرور، لیکن تم نے ان کو نبی نہیں ماننا ہے، دجال ماننا ہے. آئیں گے ضرور، تم نے ان کو نبی نہیں ماننا ہے، کذاب ماننا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں ہمارا اس پہ ایمان ہے، آمنا و صدقنا. لہذا میرے ذمہ نہ لگانا کو صاف سختی کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، اس کو دجال کہہ دیا ہے. میں نے تو سنایا ہے دجال تو نبی پاک نے کہا ہے. میں نے تو سنایا ہے دجال کذاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا نہیں سلاسونا دجالونا کذابونا، ایک دو کی بات نہیں، 30 دجال اور کذاب آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن خیال کرنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. لہذا آپ نے اس کو نبی تسلیم کیا، نبوت کی دلیل نہیں پوچھنی ہے. نبی پاک نے فرمایا اسے دجال کہنا ہے، کذاب کہنا ہے، میری ختم نبوت پہ ایمان رکھنا ہے. میرے بعد اگر نبوت کی ضرورت ہوتی تو نبی پاک خود فرما گئے عمر کو اللہ نبی بناتے. جب عمر نبی نہیں نہ بنا اور بھی کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن ایسا آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ایک بچی تھی حبشیہ، نابالغ بچی تھی. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی آ رہا ہوتا ہے مہمان تو چھوٹے بچے جب انتظار ہوتی ہے تو وہ دوڑے چلے جاتے ہیں آگے وصول کرنے کے لیے، استقبال کے لیے. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے آ رہے تھے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ ثنیۃ الوداع کے سامنے جب پہنچے تو بچیاں جو تھیں نا مدینہ منورہ کی، وہ اپنے کمروں کی چھتوں پہ، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہی اشعار پڑھ رہی تھیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہتے ہمارے اوپر آج نبی نہیں 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے اور مدینہ کو اس نے روشنی سے منور کر دیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم کیا دیکھتی ہیں ثنیۃ الوداع سے؟ وہ محمد نہیں بلکہ 14ویں رات کا چاند آ رہا ہے. یہ انہوں نے استقبال کیا ہے. اسی طرح وہ جو بچی تھی نا حبشیہ، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی. اس نے نظر مان لی ہے کہ اگر اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے آئے، کامیابی سے ہمکنار ہو کے آئے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر دف بجاؤں گی. دف جانتے ہو؟ جس طرح یہ آٹے کی چھانی ہے اسی طرح بس اتنے تقریباً ہوتا ہے. اس کے ایک پاس ایک طرف چمڑا لگا ہوتا ہے، دوسری طرف خالی ہوتی ہے، ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھما چھما کے لگے ہوتے ہیں چھلے سے. اسے کہتے ہیں دف بجانا. اس نے نظر مان لی ہے کہ نبی اسے مسئلہ کا تو نہیں نہ پتا، وہ تو بچی تھی نابالغ، اسے کیا پتا ہے کہ دف بجانا بھی ہے کہ نہیں بجانا ہے. نظر اس نے مان لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آئے، اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا تھا. وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے، میں نے آپ کے گھر میں دف بجانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام اچھا تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں، میں نے نظر مانی ہے اور میں نے اپنے نظر کو پورا کرنا ہے، مجھے اب تھوڑی دیر اجازت دیں کہ میں دف بجا لوں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نظر نہیں نہ مانی تو پھر رہنے دو، اگر واقعی تو نے نظر مان لی تو نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے چھم چھم کر لو۔ اب اس نے شروع جو کیا نا، تو جس طرح جہادی مہم سے آپ واپس آئے، جس طرح آپ کے الیکشن ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، جو کامیاب ہو جائے تو پھر لوگ دوڑتے ہیں مبارکے دینے کے لیے، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد سے جنگ سے کامیاب ہو کے آتے نا تو پھر صحابہ کرام آپ کو مبارک دینے کے لیے گھر میں تشریف لاتے۔ اسی سلسلہ میں اور لوگ آنے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر آئے، وہ دف بجا رہی ہے، حضرت عثمان آئے، وہ دف بجا رہی ہیں، حضرت علی آئے، پھر وہ دف بجا رہی ہیں، اور بھی کئی صحابہ آئے، وہ دف بجا رہی ہیں اسی طرح۔ اتنے میں حضرت عمر آئے۔ جب حضرت عمر آئے نا، وہ جو لڑکی تھی اس نے چپکے سے دف کو بند کیا ہے، نیچے رکھا ہے، اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے، گویا کہ اسے چھپا بھی دیا ہے، صرف دف بند نہیں کیا، دف کو چھپا بھی دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج انداز وہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا بن گیا ہے، مجھ سے تو اجازتیں لیتی تھی۔ ابو بکر کو تو آپ نے دیکھ کر دف بند نہیں کیا ہے، عمر کو، عثمان کو دیکھا ہے، علی کو دیکھا ہے، عمر آئے تو دف بند ہو گیا، بس اتنی سی طاقت تھی تیری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس سمجھ آ گئی عمر، پہلے جو میں نے بات کہی تھی نا شیطان تو اس سے ڈرتا ہے، یہ بھی شیطانی عملی ہے نا، آج بھی شیطان تو اس سے ڈر گیا ہے، اور اس وقت بھی آپ سے شیطان ڈر گیا تھا۔ ابو بکر آئے، عمر، عثمان آئے، علی آئے، وہ ڈری نہیں۔ حضرت عمر جو آئے نا انہوں نے دف نیچے رکھ گیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی، اسے چھپا بھی دیا ہے۔ یہ حضرت عمر کا روب تھا۔ یہ تو عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں، بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے روب سے تو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں رہنے والے، اپنے اسمبلیوں میں رہنے والے اور اپنے تاج و تخت پہ بیٹھنے والے حکمران فاروق اعظم کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ شریعت کے کاغذوں میں وہ بھی انسان نہیں، وہ بھی شیطان تھے، اگرچہ وہ انسانی شکل میں انسان ہے۔ قرآن کہتا ہے شیاطین الانس والجن، شیطان انسان بھی ہوتے ہیں، شیطان جن بھی ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس کے آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسان ہے شیطان اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہے۔ حضرت عمر سے جن شیطان بھی ڈرتے تھے، حضرت عمر سے انسان شیطان بھی ڈرا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام، مرتبہ، شان اللہ نے دنیا میں عیاں کیا ہے۔ یہی بھی حضرت عمر ہیں جنہوں نے ایک دریا کو خط لکھا ہے کہ میری حکومت میں اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں اور تو اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو میں عمر اللہ کے حکم سے تجھے آرڈر دے رہا ہوں، چل پڑ۔ حضرت عمر کے آرڈر کو دریا نے مان لیا، حضرت عمر کے آرڈر کو پہاڑ نے مان لیا ہے، حضرت عمر کے حکم کو جنگل کے درندوں نے مان لیا ہے۔ جب دنیا پہ انصاف ہوتا ہے پھر صرف انسان نہیں، پھر جن بھی بات مانتے ہیں، انسان بھی بات مانتے ہیں، اور زیرو مخلوق بھی، غیر زیرو مخلوق بھی، ہر مخلوق اس کی بات کو اس لیے مانتی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس بندے نے خدا کی زمین پہ خدا کے نظام کو قائم کیا ہے۔ ہمارا ملک بھی اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست کو وجود کے اندر آیا ہے، اور اس ملک کو مسلمانوں نے اس تقدس، اس محبت، اس پیار اور اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی عظمت کے ساتھ بنایا ہے جس تقدس اور محنت کے ساتھ مسلمان اللہ کے گھر مسجد کو بناتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں مسلمانوں کی، لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ یہ ملک آزادی کفر سے ہم نے حاصل کی ہے، اسلام سے آزادی حاصل نہیں کی ہے۔ کیوں یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کفر سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، اسلام سے آزادی نہیں ہے۔
یہ اسلامی ملک اس لیے ہم نے اللہ سے مانگا ہے، اس کے بارے میں محنت اور کوشش کی ہے، اور ہمارے اکابرین نے اس کو بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ ہم آزادانہ طور پہ رب کی عبادت کریں۔ رب کی کیا کریں؟ اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم آزادانہ طور پہ دنیا میں گھومیں، موٹر سائیکل کے سلنسر کڑ لو تو ڈر ڈر کر کے او نکل جاؤ تانجے 10 میل تک کسی نے آواز سنی بھی نہیں۔ پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا، مجرے کراؤ، گھوڑے نچاؤ، ڈھول باج مچاؤ، ان کاموں کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ کام پہلے ہندوستان میں ہو رہے تھے، کیوں بھی ہوتے تھے نہیں ہو رہے تھے، یہ سب کام ہندوستان میں ہو رہے تھے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ان کاموں کو چھوڑنا ہے، اسلامی قانون کے مطابق عمل کریں گے تو پھر پاکستان کے بنانے کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر اسلامی قانون کے مطابق نہیں عمل کر رہے تو پاکستان کے بنانے کا مقصد پورا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم لیگ کی پہلی مجلس عاملہ دلی کے اندر ہوئی تھی، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ نے شرکت کرنی ہے، اپنے ارشادات سے ہدایات سے نوازنا ہے۔ لیکن ان کی زندگی کے وہ آخری دور تھا، انتہائی علیل، کمزور، اور ساتھ ہی ایک گنجائش چھوڑ دی، اگر آپ خود تشریف نہیں لا سکتے تو اپنا نمائندہ بھیج دینا۔ تھانوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے، اس سے پہلے 2 کتابیں تحریر کی ہیں، ایک کا نام ہے سیانت المسلمین، مسلمانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، دوسری کتاب کا نام ہے حیات المسلمین، مسلمانوں نے ملک پاکستان میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ 2 کتابیں لکھی ہیں، اور وہ 2 کتابیں مسلم لیگ کے اس مجلس عاملہ میں بھیجی ہیں، اور فرمایا ان 2 کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کے مطابق مسلم لیگ اس پہ عمل کرے اور اس کے مطابق محنت اور کوشش کرے۔ پاکستان بننے کے بعد جو اللہ رسول کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، میں نے ان کتابوں میں تجویز کر دیا، اس کی ترتیب بیان کر دی ہے، اس کے مطابق ان کتابوں پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، آپ اسلام کے قانون کے مطابق پاکستان میں حکومت کر سکیں گے۔ اور اس سے پہلے ایک تنظیم المسلمین کا فتویٰ شائع کیا تھا کہ اس فتوے کے بعد ہی بڑے بڑے علماء مسلم لیگ میں داخل ہوئے ہیں، جن میں نمایاں نام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے مغربی پاکستان میں کراچی کے اندر سب سے پہلے پاکستانی پرچم کی نقاب کشائی بھی کی ہے، اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سب سے پہلے پاکستانی پرچم کو لہرایا تھا۔ کس نے لہرایا تھا بھائی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ وہ داڑھی والا تھا کہ بغیر داڑھی والا؟ مولوی تھا کہ غیر مولوی؟ اور آگے سنو، دیوبندی تھا یا غیر دیوبندی؟ دیوبند کا ہیرو، دیوبند کا فرزند، جس نے پاکستان بنانے میں شانہ بشانہ محمد علی جناح قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا، اور قائد اعظم کو اس کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کیا، کہ ان کا اور مولوی نہیں تھے اس وقت، اور سیاسی نہیں تھے اس وقت، اور بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور بڑے بڑے مال و دولت کے مالک نہیں تھے، لیکن جس نے کام دکھایا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا سینہ ٹھنڈا کیا تھا، قائد اعظم نے اسی کو اہمیت دی ہے۔ اور ڈھاکہ میں، مشرقی پاکستان میں، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے ہیں، اور انہیں حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی ہے، جس کی 20 ضخیم جلدیں ہیں، حدیث کی کتاب لکھی ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے۔ ڈھاکہ میں، مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستانی پرچم کو، جھنڈے کو لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان بنانے میں جمیع جماعتوں کے علماء کا کردار ہے،
خصوصاً علماء دیوبند کا کردار ہے، اور پاکستان بنانے میں سب کی محنتیں ہیں۔ وہ کس لیے بنایا تھا؟ تاکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کا قانون اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس ملک میں نافذ ہو۔ جب تک ہم اس بات کی کوشش نہیں کریں گے جس طرح ہمارے پیروں نے کوشش کی، یہ نہ ہو کہ ہم کل خدا کے ہاں مجرم بن جائیں۔ لہذا آپ اسی بات کی کوشش کریں کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی قانون آنا چاہیے، جس مقصد کے لیے ملک کو بنایا گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔